اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور بحث حلقہ اولیٰ میں چل رہی تھی سیرت، یعنی بشکل عام جو ہماری بحث ہے وہ ہے دلیل شرعی غیر لفظی میں۔ اس میں بتایا تھا دلیل شرعی غیر لفظی میں، کل ہم نے اس پوری بحث کا تقریباً خلاصہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ تقریر معصوم اور فعل معصوم یعنی عمل معصوم، معصوم علیہ السلام کا چاہے عمل ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، یہ سب کے سب جو ہیں وہ حجت ہیں اور دلیل شرعی ہیں، دلیل شرعی غیر لفظی ہیں، دلیل شرعی ہیں لیکن غیر لفظی ہیں۔ پھر یہ بات کہ کیسے ثابت کریں اس چیز کو ہم کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، یہ فعل معصوم علیہ السلام کا فعل ہے، یا یہ عمل معصوم علیہ السلام نے انجام دیا ہے، یا اس پر دیکھ کر معصوم علیہ السلام خاموش رہے ہیں کہ ہم تقریر اسے کہہ سکیں۔ تو بتایا تھا کہ طریقے ان سب کے وہی ہیں ثابت کرنے کے جو طریقے ہم نے دلیل لفظی میں پڑھے ہیں، مثلا تواتر، اجماع اور شہرت، سیرت متشرعہ، خبر واحد ثقہ۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ معصوم علیہ السلام نے اس فعل کو انجام دیا ہے یا اس پر خاموش رہے ہیں، کیونکہ معصوم علیہ السلام جس فعل کو یا عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ فعل اور عمل علی الاقل دلالت کرتا ہے جواز پر، صحیح؟ جس فعل کو معصوم علیہ السلام انجام دے رہے ہیں کم سے کم وہ جواز پر دلالت کرتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حرام نہیں ہے، کم از کم یہ جائز ہے۔ جس فعل کو وہ انجام نہیں دے رہے ہیں تو وہ دلالت کرتا ہے کم از کم واجب نہ ہونے پر اس کے، یہ فعل واجب نہیں ہے، وہ کسی فعل کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اور معصوم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اگر معصوم علیہ السلام کے سامنے کوئی انسان عمل انجام دے رہا ہے اور معصوم علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں اور اب اس کے باوجود وہ خاموش ہیں، تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اگر یہ عمل خطا ہوتا، غلط ہوتا، معصوم یا شریعت کی مرضی کے خلاف ہوتا تو معصوم علیہ السلام اس کو ضرور منع کرتے، لہٰذا معصوم علیہ السلام کا اس کو منع نہ کرنا، اس پر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کسی غلط پر خاموش نہیں رہیں گے، اور معصوم علیہ السلام کا اس فعل پر، اس عمل پر دیکھ کر خاموش رہنا یہ اس بات کی طرف ہمیں درشاتا ہے اور اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور یقین پیدا کرتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، جائز ہے، اور معصوم علیہ السلام کے خاموش رہنے سے اس پر مہر لگ جاتی ہے، امضا ہو جاتا ہے معصوم علیہ السلام کا۔ اب یہ عمل جو معصوم علیہ السلام کے سامنے انجام دیا جا رہا ہے اور معصوم علیہ السلام اس پر خاموش ہے،
یا تو وہ عمل فردی ہے، ایک انسان ہے اسے انجام دے رہا ہے، وہ بھی حجت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر معصوم علیہ السلام کے سامنے کوئی ایک فرد انجام دے رہا ہے اور معصوم علیہ السلام اس پر خاموش ہے تو یہ بھی دلیل ہے، تو اس کا عمل جو ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل صحیح ہے اور یہ عمل جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں غلط نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ سماج یا لوگ اس زمانے کی مثلا انجام دے رہے اور معصوم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سماج جو ہے وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے، جیسے کہ مثلا گزرا کے روایت میں مثلا میراث میں خمس کا نہ ہونا، مثلا صحیح، میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا، اور جیسے نماز ظہر کا پڑھنا زوال کے وقت جمعہ کے دن، مثلا معصوم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے عمل ہو رہا اور معصوم علیہ السلام مثلا اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، یا میراث میں خمس نہ نکالنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اس پر معصوم کی مہر ہے، معصوم کا امضا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو معصوم کبھی بھی کسی غلط پہ خاموش نہیں رہ سکتے، معصوم غلط پہ خاموش رہ نہیں سکتے، بلکہ وہ ضرور اس سے منع کریں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے۔ تو یہ سب ہماری باتیں چل رہی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ ہم تقریباً خلاصہ ہم نے پورے ہی کا کر دیا تھا قریب، اور نتیجہ وہی ہے اس میں، تو باقی ہم جو تطبیق کرتے ہیں عبارت کی۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ کشف ہے ان طریقوں میں سے جو کشف کرنے کے طریقے ہیں دلیل شرعی کو یا حکم شرعی کو مثلا، اور یہاں پر جو ہے وہ کشف معلول ہوتا ہے علت سے۔ کہہ رہے ہیں ہم سیرت الخلائیہ فمردھا، جو سیرت الخلائیہ ہے اس کا جو محور ہے کما عرفنا الی میل عام، یعنی وہ لوگوں کا عقلاء کا میلان عام ہے، ان کا مائل ہونا، عقلاء کا عام طریقے سے مائل ہونا، الی میل عام من یوجد عند العقلاء، جو عقلاء کے یہاں پایا جاتا ہے، ایک ایسا میل عام، ایسا رجحان، ایسا عقلاء کا مائل ہونا کہ جو عقلاء کے یہاں پایا جاتا ہے، نحو سلوک معین، کسی ایک عمل کی طرف، سلوک معین یعنی کسی ایک عمل کی طرف، لا کا نتیجہ لبیان شرعی، نہ کہ یہ کہ جیسے بیان شرعی کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی نہیں، بلکہ اس پر عقلاء عمل کرتے ہیں، عقلاء مائل ہے اس چیز کی طرف، اس چیز پر عقلاء یعنی اپنا رجحان رکھتے ہیں، میلان رکھتے ہیں، بل نتیجۃ العوامل والمؤثرات الاخرى التي، یعنی یہ نتیجہ نہیں ہے بیان شرعی کا بلکہ نتیجہ ہے ان عوامل کا اور مؤثرات کا، جو دوسرے عوامل و مؤثرات ہیں، التي جو تتقیب وفقا لها میول العقلاء، کہ جو یعنی میول عقلاء کے یعنی کہنا چاہیے کہ موافق ہیں، وہ تصرفات ہی ان کے تصرفات کے موافق ہیں، یعنی عقلاء اس پر عمل کرتے ہیں، عقلاء اس کو انجام دیتے ہیں، اور عام طریقے سے عقلاء کیا یعنی کہ ایک دو آدمی انجام دے رہا، عقلاء اس کو جو ہے عاقل نہیں صرف ایک، عقلاء اس کی طرف میلان رکھتے ہیں، اس کام کو انجام دیتے ہیں اور اس کو اپنے تصرف میں لاتے ہیں، وَلِأَجْلِ هَذَا یعنی عمل کرتے ہیں، وَلِأَجْلِ هَذَا لَا يَقْتَصِرُ الْمَيْلُ الْعَامُ الَّذِي تُعَبِّرُ عَنْهُ السِّيرَةُ الْعُقَلَائِيَّةُ عَلَىٰ نِطَاقِ الْمُتَدَيِّنِينَ خَاصَّةً، اس وجہ سے جب ہم نے عقلاء کا میول عام کہا، عقلاء کا میول عام کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ صرف جو ہے وہ یعنی سیرت عقلائیہ بس متدینین کی سیرت، صرف متدین کی سیرت نہیں ہے، بلکہ عقلاء بما هم عقلاء، خلاص جو سمجھدار سماج کے معاشرے کے تمام عقلاء جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں اس بات پر، یہ نہیں صرف متدینین کر رہے، لأن الدین لم يكن من عوامل تکوین هذا الميل، اس لیے دین صرف ان چیزوں کی طرف یعنی ان کا نام نہیں ہے، ان چیزوں کا نام نہیں جن کی طرف جو ہے صرف جو ہے وہ مثلا متدینین ہی عمل رغبت رکھیں، بلکہ دین ایک ایسی قوانین اور دستور کا نام ہے کہ جس کی طرف
ہر عاقل رجحان رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام دین عقل ہے. من لا دین لہو من لا عقل لہو لا دین لہو. صحیح، جس کے پاس جتنی عقل ہے اتنا ہی دین ہے اس کے پاس جائے. تو دین عقل ہے ہمارا دین. ہمارا دین اللہ عز و جل ثواب و عقاب اصول کافی میں شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باب میں کتاب العقل والجہل میں روایت نقل کی ہے. جب اللہ نے لما خلق اللہ العقل، جب اللہ عز و جل نے خلق کو خلق کیا تو کہا کہ آگے آؤ فتقدم، تو آگے آ گئی. پھر کہا کہ پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹ گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھ کو میں ثواب اور عقاب تیری ہی اعتبار سے کروں گا. صحیح. تو جتنا جس کے پاس عقل و شعور ہے اتنے وہ دیندار ہے. عقل جتنی اس کے پاس ہے. تو قوانین اسلامی ایسے نہیں ہے کہ صرف جو متدینین ہیں بس اگر وہ عمل کریں یا وہ اس کی طرف میلان رکھیں تو وہی ہے. نہیں، بلکہ اسلام کا کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف عقلاء مائل نہ ہو، عقلاء اس کی طرف رجحان نہ رکھتے ہوں، سوائے اس کے کہ تعصب یا الگ چیز ہے کہ وہ سمجھے وہ اس کو نہ ماننا چاہتے ہوں یا وہ سمجھنا نہ چاہتے ہوں. ورنہ تو اسلام کا قانون دین، یعنی اسلام جو ہے وہ دین عقل ہے. جس کے پاس بھی عقل و شعور ہے وہ اس پر میلان رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے، اس پر چلنا چاہتا ہے. وَبِهَذَا يَتَّضِحُ، کہہ رہے ہیں کہ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ السِّيرَ العقلاء لا تکشف عن البیان الشرعی کشف المعلول عن اللہ. اور اس بنا پر جو ہے وہ سیرت عقلائیہ کشف نہیں کرتی بیان شرعی کو، کشف المعلول عن العلہ. وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ طَرِيقِ دلالت التقریر بالتقریب التالی. اور وہ صرف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے حکم شرعی پر عن طریق دلالت التقریر، دلالت تقریر کے طریقے سے، یعنی تقریر معصوم بالتقریب التالی، اس طریقے سے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس طرح. وہ ہوا یعنی کیا دلالت کرتا ہے، کس بات پر؟ تقریر معصوم پر دلالت کرتا ہے. معصوم کا خاموش رہنا کس بات پر دلیل ہے کہ یہ عمل صحیح ہے. وہوا ان المیل الموجود عند العقلاء نحو سلوک معین یعتبر قوۃ دافعۃ لهم نحو ممارسۃ ذلک السلوک. کیا ہے کہ میل جو ہے، میل موجود جو عقلاء کے یہاں رجحان یا میلان پایا جاتا ہے کسی ایک عمل کی طرف. ترجمہ دیکھو، ان المیل الموجود عند العقلاء، جو رجحان یا میلان پایا جاتا ہے عقلاء کے یہاں کسی ایک کام یا عمل کی طرف، یعتبر قوۃ دافعۃ، تو وہ اعتبار کیا جاتا ہے ایک دافع قوت، لہم للعقلاء نحو ممارسۃ ذات سلوک، اس سلوک کو انجام دینے کے لیے کیا مانا جاتا ہے؟ یہ طاقت مانی جاتی ہے، قوت مانی جاتی ہے. یعنی عقلاء کا کسی ایک عمل کی طرف رجحان ہونا، میلان ہونا، اس پر عمل کرنا، یہ ایک قوت مانی جاتی ہے ان کی اس عمل کو انجام دینے کے لیے. یعنی ایک انجام دے تو کم قوت ہے نا، دو دیں کم ہے، پورا سماج انجام دے اس عمل کو قوت ہے. فَإِذَا سَكَتَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ ذَلِكَ الْمَيْلِ، پس اگر شریعت خاموش رہ جائے اس میل سے، وَلَمْ يَرْدَعْ الْمَعْصُومَ عَنِ السِّيرَةِ مَعَ مُعَاصَرَتِهِ، اور معصوم علیہ السلام منع نہ کریں اس سیرت سے جبکہ اس زمانے میں معصوم علیہ السلام موجود ہیں. مع معاصرتِهِ، جبکہ معصوم علیہ السلام اس زمانے میں موجود، معاصر ہیں، اس زمانے میں ہے. لہا مثلا السیرہ ذالک لہا کشف ذالک عن الرضا، تو اس سیرت میں کیا کشف ہے عن الرضا، رضا جو کشف کرتی ہے، کس کی رضا؟ معصوم علیہ السلام کی. بذالک سلوک المعین و امضاء شرعان، اور معصوم کا امضاء ہونا، یعنی معصوم علیہ السلام کا اس پر خاموش رہنا، نہ روکنا، منع نہ کرنا، یہ اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور درشاتا ہے کہ اس سے کشف ہو رہا ہے کیا کہ معصوم کی عمل، جبکہ معصوم علیہ السلام موجود ہے اس زمانے میں اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اور معصوم علیہ السلام کسی کو اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کشف کرتا ہے معصوم علیہ السلام کی رضا کو اور ان کے امضاء شرعی کو. کیونکہ عمل شرعی ہے، عمل ہے شریعت، اور لوگ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، معصوم علیہ السلام خاموش ہے.
تو معصوم علیہ السلام کا اس پر سقوط جو ہے اس عمل پر یہ امضائے شرعی ہے. اگر معصوم علیہ السلام اس پر خاموش رہتے ہیں تو پھر یہ معصوم علیہ السلام کا اس پر گویا امضا ہے، یعنی ان کی مہر ہے، ان کے دستخط ہیں، سگنیچر ہیں وغیرہ. ویسے پورا ہو رہا ہے، تھوڑا سا رہا ہے. مثال ذالک ثبوت الشریعہ المیل العام عند العقلاء بالاخذ بظہور لم نترک. اسی طریقے سے شریعت کا مثلا ثبوت الشریعہ، شریعت کا خاموش ہونا، اور مثال ذالک اس کی مثال کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام کا ثبوت الشریعہ عن المیل العام، یا شریعت کا خاموش رہنا اس میلان عام سے جو عقلاء کی عام طور سے جو پایا جاتا ہے، یعنی عقلاء جس پر عمل کرتے ہیں، عقلاء کا رجحان اس کی طرف پایا جاتا ہے. بالاخذ بظہور لم نتکلم، مثلا کہ وہ کیا عقلاء کیا کرتے ہیں، مثلا ظاہر کلام کو مثلا لیتے ہیں، ظاہر کلام پر عمل کرتے ہیں عقلاء. وعدم رد المعصومین علیہ السلام ذالک، اور معصومین علیہ السلام نے اس سے منع بھی نہیں کیا ہے. یعنی عقلاء کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کلام کو لیتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ بھائی آپ ظاہر کلام کو مت لو، گہرائی میں جاؤ اس کی پہلے نہیں، بلکہ ظاہر کلام کو عقلاء لیتے ہیں، معصوم نے منع بھی نہیں کیا. فإنه يدل على أن الشریعہ تقر هذه الطریقہ فی فهم الکلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس بات کا اقرار کرتی ہے، اس طریقے کا اقرار کرتی ہے کہ یہ طریقہ بھی ایک شرعی طریقہ اور صحیح طریقہ ہے کلام کو سمجھنے میں. کون سا؟ ظاہری کلام کو لینا. اگر عقلاء ظاہری کلام پر عمل کرتے ہیں اور معصومین علیہ السلام اس سے منع نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کا اقرار ہے، شریعت اقرار کرتی ہے کہ ظاہری کلام کو لینا بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فإنه يدل على أن الشریعہ تقر هذه الطریقہ فی فهم الکلام وتوافق على اعتبار ظہور حجہ. اور جو ہے وہ جب ظہور کا مثلا جو ہے توافق ہو جائے اعتبار ظہور پر تو حجت ہے توافق. وإلا لمنعت الشریعہ نے انسیاق مظاہر المیل عام. اور اگر ایسا نہ ہوتا، توافق نہ ہوتا، تو پھر جو ہے شریعت منع کرتی صحیح ہے اس عمل سے کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھ کے عمل کر لو، نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے آپ گہرائی میں جاؤ. لہٰذا شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ گہرائی میں جاؤ ہر لفظ کی، ہر جملے کی، ہر کلمے کی، ہر کلام کی، نہیں، بلکہ اگر ظاہر کلام ہے اس پر آپ عمل کریں تو وہ بھی صحیح ہے. تو یہ سیرت عقلاء رہی ہے، اور امام علیہ السلام معصومین علیہ السلام اس پر خاموش رہے، لہٰذا ان کی اس پر امضا ہے. بہرحال وردعت عنہ فی نقاط شرعی، اور معصوم اس سے یا شریعت اس سے منع کرتی، عام طریقے سے اس کو منع کرتی کہ بھائی ایسے نہیں کرنا ہے. وبہذا يمكن ان نستدل على حجة ظہور بسیرت العقلاء. اس طریقے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ ظہور حجت ہے، یعنی حجت ظہور پر ہم استدلال کر سکتے ہیں کس چیز سے؟ سیرت عقلاء سے. کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ عقلاء رجحان رکھتے ہیں ظواہر کلام پر عمل کرنے میں، ظواہر پر عمل کرنے میں، اور معصومین علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، لہذا معصومین علیہ السلام کا منع نہ کرنا یہ دلیل ہے ان کی امضا کی، ان کی رضا کی، ان کی یعنی یہ ان کا گویس پر مہر ہے اور ان کی رضا ہے کہ وہ چاہتے یعنی اس کو غلط نہیں مانتے بلکہ صحیح جانتے ہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے. غلط ہوتا تو معصوم علیہ السلام منع کرتے کہ بھائی ظاہر کلام پر عمل نہ کریں آپ لوگ، بلکہ تدقیق اور تحقیق میں جایا کریں. مثلا اضافۃ الی استدلالنا سابقہ علیہ بصیرت المتشرع المعاصرین لرسول اللہ علیہ السلام. یعنی جو ہے اس پر جو ہے وہ سیرت متشرعین بھی موجود ہے جو معاصر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ موجود تھے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ نمبر 2 الدلیل العقلی انشاءاللہ کل آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.